تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، اللہ عز و جل کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ دولت دنیا کی ساری نعمتوں میں سب میں بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو کچھ ملے نہ ملے، ایمان اگر مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔
ایمان و اسلام کے بعد، کیونکہ اسلام تو سبھی انبیاء کا دین ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، وہ دین واحد اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس اسلام کی دولت سے سبھی امتیں مالا مال ہوئی، لیکن ہمیں امتیاز دیا گیا کہ اسلام و ایمان کے ساتھ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائے گئے، اور یہ امت جو بنائے گئے اس کی وجہ سے اللہ نے بے پایا ہمیں انعامات سے نوازا ہے۔ پچھلی امتوں کو بھی انعامات دیے گئے، لیکن ہمیں جو انعام ملا پچھلی امتوں کو وہ انعام نہیں ملے۔ عزیزو، انہی نعمتوں میں قرآن پاک سب اللہ کی کتابوں میں افضل کتاب ہمیں دی گئی، اور اس امت کو خیر امت اللہ نے قرار دیا۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے حبیب کی امت تم ہی بہترین امت ہو، تم سارے لوگوں کے لیے تمہیں بنایا گیا، نکالا گیا، تم سارے انسانوں کے لیے داعی بنا کے پیدا کیے گئے، پیشوا بنا کے پیدا کیے گئے، رہنما بنا کے پیدا کیے گئے۔ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت کا طریقہ سلیقہ سارے انسانوں کو سکھانے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی۔ اسی طرح عزیزو، سب پہ روزے فرض ہوئے، لیکن رمضان کی نعمت کسی کو نہیں ملی۔ رمضان کی نعمت حق تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح دیگر انعامات امتوں کو ملے، لیکن شب قدر اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور ہر قدم پر اللہ نے اپنے حبیب کی دلداری کے لیے اس امت کو مغفرت کے لیے خاص فرما دیا۔ رمضان جو ملا ایک دہا رحمت کا تھا، ایک دہا مغفرت کا تھا، ایک دہا دوزخ سے نجات کا تھا، اور اس آخری دہے میں شب قدر اللہ نے ہمیں دی، جس شب قدر کی خصوصیت یہ تھی کہ جسے اللہ نے شب قدر دے دی 83 برس سے بڑھ کر عبادت اس کے نام اعمال میں اللہ نے لکھ دی۔ اور پہلی رات کو اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے حبیب کی امت، آج رمضان کی آمد کی خوشی میں میں لاتعداد لوگوں کی آج مغفرت کرتا ہوں۔ تو یہ رمضان جو گزرا، کروڑوں گناہگار اللہ نے اس امت کے انہیں مغفرت عطا فرما دی۔ عزیزو، ہر افطار میں اللہ نے دعا سننے کا وعدہ فرمایا، روزہ داروں کو جنت کے خصوصی دروازے سے داخلے کا اعلان فرمایا۔ روزہ داروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب ہو، تمہارا بدلہ فرشتے نہیں دیں گے بلکہ میں خود دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا، ارے تم روزہ میرے لیے رہتے ہو تو اس کی جزا میں خود دوں گا، بلکہ ایک روایت میں یہ اعلان فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہو جاؤں گا۔ تو عزیزو، آج عید کی خوشیاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ یہ خوشیاں ہمیں
मुबारक करे। और इस दिन अल्लाह की जानिब से बे इंतहा खुशियां जो दिलों में पैदा की जाती हैं, अल्लाह हम सबको वो अता फरमा दे। अजीजों, ये इज्तिमा ईद का हम सब इस दिन बे इंतहा दिलों में मसरत महसूस करते हैं। ये मसरत खाने पीने की नहीं है, अच्छा लिबास पहनने से दिल में नहीं आती। आज से बढ़ के भारी लिबास जिंदगी में कई बार पहन लेते हैं, लेकिन दिलों में जो खुशी आज महसूस होती है कभी महसूस नहीं होती। क्यों? कभी सोचा आज क्या बात है कि हम इतना खुश क्यों हैं? सुबह हुई, कल चांद देखा, हर पीरो जवां, मर्दो जन, उम्मत मोहम्मदिया का सारी दुनिया में जो आदमी है, ईमान वाला है, उसके दिल में खुशी होती है। नेकोकार भी खुश होते हैं, गुनाहगार भी खुश होते हैं, मालदार भी खुश होता है, गरीब के दिल में भी खुशियां होती हैं, रोजेदार भी खुश होते हैं, जो रोजेदार नहीं थे वो भी खुश होते हैं, बीमार के दिल में भी खुशी होती है, परेशान हाल के दिल में भी खुशी होती है। क्यों? इसलिए कि ये खुशी अल्लाह की जानिब से हमारे दिलों में अल्लाह पैदा फरमाता है। अजीजों, ये खुशी इस जहां की, ये अल्लाह की खुसूसी आता है। आज मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, आज दिलों में फरहत होती है, दिलों में नूर आता है, गुनाह झड़ जाते हैं और दिलों का जंग उतर जाता है। आज दिल अल्लाह की याद से मस्त व मसरूर होते हैं। आज गिले, गम, शिकायत दूर हो जाती है। आदमी उम्मत का भाई एक दूसरे से गले मिलकर खुश होता है। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की अता है। ये तो जमीन पर ये मंजर हम देख रहे हैं कि सब खुश हैं, घर में खुश हैं, बाजारों में खुश हैं, मस्जिदों में खुश हैं, ईदगाहों में खुश हैं, खुशी की एक लहर है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, खुशी तो वो खुशी है कि जिस अमल से खुदा भी खुश हो जाए, मौला भी खुश हो जाए। अरे दुनिया की खुशियां फानी हैं, लेकिन वो खुशी हकीकी खुशी है मर्द मोमिन की कि उसका रब उससे खुश हो जाए। तो अजीजों, आज ये ईद के इज्तिमा जो होते हैं, अर्श वाला अर्श पर खुश होता है। हमें देखकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुशी का इजहार फरमाता है और अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, तुमने देखा आज जमीन पर मेरे बंदे मेरी इताअत के बाद, मेरी फरमाबरदारी के बाद, रमजान के 1 महीने के रोजों के बाद, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने के बाद आज खुशी खुशी कशां कशां घरों से निकले, अल्लाह की तकबीर बुलंद करते हुए आज ईदगाह में जमा है, मस्जिद में जमा है। ऐ फरिश्तों, बताओ, किसी मजदूर को काम दिया गया और वो मजदूर ने काम अपना पूरा कर दिया। ऐ फरिश्तों, बताओ कि उसके साथ क्या मामला किया जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या इलाहल आलमीन, जो बंदे जिन्हें जो काम दिया गया था अगर वो पूरा कर चुके हैं तो मौला उनकी मगफिरत फरमा दे, उनकी मजदूरी उनको दे दे। हक ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, गवाह रहो, ये नमाज के लिए मस्जिद में जो ईद के बहाने जमा है, मेरी मगफिरत की उम्मीद लिए घरों से चले हैं,
آج ہاتھ پھیلائے دل میں تمنا لیے مغفرت کی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی آج مغفرت کرنی، ان کا اعلان مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ مولا آج عید کی خوشیوں میں سچی خوشی ہمیں نصیب فرما دے۔ آج جن بندوں کو تو خوشی عطا فرماتا ہے، مغفرت سے مالا مال فرماتا ہے، ہم سب کو شامل فرما دے۔ ہمارے اہل و عیال کو بھی مغفور بندوں میں شامل فرما دے۔ رمضان کے روزوں کو قبولیت عطا فرما، رحمتوں سے مالا مال کر دے، مغفرت سے ہمیں مالا مال کر دے۔ مولا دوزخ سے، عذاب دوزخ سے ہمیں نجات دے دے۔ اور آج جتنی خوشیاں ملتی ہے مولا ہمارے گھروں کو خوشیوں سے برکتوں سے بھر دے۔ عزیزو آج کے دن کو عید کہا گیا۔ عید عود سے مشتق ہے، عود کہتے ہیں پلٹنے کو۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سال پلٹ کے آتی ہے۔ جب سے آقا نے اعلان فرمایا دو عیدیں شرعن، ہمارے لیے شریعت میں دو عیدیں قرار دی گئیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر فطرہ چونکہ دیتے ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے اس کو عید الفطر کہا گیا۔ عید الاضحیٰ میں قربانی دی جاتی ہے تو اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کا نام رکھا گیا۔ دونوں عیدوں میں فقہا نے لکھا کہ عید الاضحیٰ بقر عید افضل ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ تو عید الاضحیٰ افضل ہے عید الفطر سے۔ عید الفطر غریبوں کو فطرہ چونکہ دیا جاتا ہے، اس مناسبت سے اسے عید الفطر کہا گیا۔ عزیزو اور ایک معنی علماء نے لکھے، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی عادت و سنت جو ہے لوگوں کو معاف کرنے کی، وہ ہر سال لوٹ کر اللہ اس کا اعادہ فرماتا ہے، ہر سال بخشتا ہے۔ تو آج بلا وجہ لوگ بخشے جاتے ہیں، اسی لیے حکم دیا گیا اے لوگو گھر سے نکلو تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے نکلو، اللہ اکبر اللہ اکبر تمہاری زبان پر ہو۔ اور آج بتایا عید کے لیے جو جا رہے ہو مسجد کو، شوافے کے پاس جامع مسجد میں عید کی نماز افضل ہے۔ عیدگاہ کی افضلیت احناف کے پاس ہے، شوافے کے پاس جامع مسجد افضل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر سے نکلو تو گھر جانے کے لیے بڑا راستہ اختیار کرو، جو راستہ زیادہ ہو اس راستے سے عیدگاہ مسجد کو جاؤ، اور راستے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ۔ واپسی کا راستہ جو قریب ترین ہو وہ چنو۔ تو اس لیے کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم گھوم پھر کر جب جاؤ گے فرشتے اسے دیکھ کر خوش ہوں گے، اللہ کی نورانی مخلوق تمہارے جانے پر خوشی کا اظہار کرے گی، اللہ فخر فرمائے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ۔ اور اس سے کافروں کے دل پر رعب طاری ہوگا۔ اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے مل کر رہے، بنیاد مرصوص ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ان کا ہر عمل ہو، ان کے اعمال سے اتحاد کا مظاہرہ ہو۔
جتنی جماعت بڑی ہوتی ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ عزیزو، مل کے رہنا سیکھو، اتفاق سے رہو، گھروں کو جوڑ کر رکھو، محلوں کو جوڑ کر رکھو، بستیوں کو جوڑ کر رکھو، جماعتوں کو جوڑ کر رکھو، افتراق و انتشار بستی میں مت پیدا کرو۔ عزیزو، یہ عید کا دن ہے، اللہ سے مغفرت دلانے کا دن ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کرم عام ہے کہ اللہ نے عید کے دن مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ علماء نے لکھا عید کے دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اچھے کپڑے پہن لیے اس کی عید ہو گئی، بہتر سواری سے عیدگاہ کو گیا اس نے اچھی عید منا لی، گھر میں اچھا پکوان کر لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عید اچھی ہے۔ عزیزو، اچھا پہننا، آج کے دن اچھا کھانا، اچھا کھلانا حبیب خدا کی سنت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن عید کے دن اصل عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے گناہ معاف ہوئے، جسے دوزخ سے نجات ملی، اصل عید اس کی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا لیس العید لمن لبس الجدید، ارے عید اس کی نہیں جو نیا کپڑا پہن لیا، عید کس کی ہے؟ العید، ارے عید تو اس کی ہے، العید لمن طاعته تزید، عید اس کی ہے جس کی اطاعتیں، فرما برداریاں، نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہوئی۔ جو رمضان میں بھی جس کے گناہ کم نہیں ہوئے، نیکیاں زیادہ نہیں ہوئی، تو سمجھو لاکھ نئے کپڑے پہنا ہے، عید اس کی عید نہیں ہے۔ اسی لیے کہا العید لیس العید لمن تجمل باللباس والمرکوب، عید اس کی نہیں ہے جو اپنے آپ کو خوبصورت بنایا بہتر لباس اور بہتر سواری سے۔ پھر عید کس کی ہے؟ العید لمن غفر له الذنوب، عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عزیزو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک بار عید کی نماز پڑھائی، جلدی جلدی لوگوں سے ملے بنا گھر تشریف لے گئے، لوگ انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین سے ملیں، مصافحہ کریں اور مبارکباد دیں، آپ سے دعائیں لیں، آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی، جلد جلد اپنے گھر گئے، گھر کے دروازے بند کر لیے، باہر مجمع ہو گیا، لوگ انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین نکلیں گے، ہم مبارکباد دیں گے، دعائیں لیں گے، گھروں کو جائیں گے۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی، بڑا زور زور سے رو رہے تھے، باہر مجمع پریشان تھا، کیا بات ہے، امیر المومنین کے گھر میں کیا حادثہ ہو گیا، کیا پریشانی ہے، آخر پتہ تو لگائیں کہ امیر المومنین پہ کیا ستم ہوا ہے کہ رو رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد امیر المومنین روتے ہوئے باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، یوم العید، یوم الفرح والسرور، آقا آج عید کا دن خوشی کا دن ہے، فرحتوں کا دن ہے، آج رونے کا کیا مقام ہے؟ امیر المومنین نے روتے ہوئے عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ارے آج خوشی وہ منائیں جنہیں یہ معلوم ہو گیا کہ آج وہ بخشے گئے۔ عمر کو اس کا پتہ نہیں ہے آج عیدگاہ میں عمر کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی،
عمر نہیں جانتا، اسی لیے رو رہا ہے کہ شاید عمر آج اللہ کی جانب سے کہیں دھتکار دیا نہ گیا ہو۔ یہ عمر فاروق کا عمل ہے، سب کر کے بھی خدا سے ڈرتے تھے، روتے تھے، اور ہماری یہ عادت ہے کچھ نہ کر کے بھی ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ میں عید کی خوشیوں میں امیر المومنین کا یہ عمل سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، تو اس لیے آج کم از کم دل میں ملال ہو، روئیں، گڑ گڑائیں، عید کے دن خدا سے رو کے معافی مانگے۔ خداوند رمضان ہم نے غفلتوں میں گزارا، ہماری غفلتوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم سے ہمیں بخش دیے جانے والوں میں شامل فرما۔ عزیزو، آج کا دن عید الفطر کہلاتا ہے، تو لوگوں نے کہا، علماء نے لکھا، فطرہ چونکہ دیا جاتا ہے اس لیے فطرے کی وجہ سے عید الفطر کہا گیا۔ فطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ البدن و صوم ہے۔ فطرہ جو دیا جاتا ہے اناج، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ اس فطرے کے دینے کی وجہ سے اللہ جسموں کو پاک فرماتا ہے، ان کو بیماری، دکھ درد، گناہوں سے پاک فرماتا ہے، اور اسی طرح روزوں میں جو غفلتیں ہو چکی ہوتی ہیں اللہ یہ فطرہ دینے والوں کو ان کے روزوں کے وہ نقائص سے دور کر کے روزے کامل بنا کے قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے فطرہ دو، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور احناف کے پاس یہ واجب ہے۔ احناف کے پاس علماء میں اختلاف ہے، بعضوں نے 1.25 سیر لکھا، بعضوں نے 1.25 لکھا، بعضوں نے 2.5 سیر لکھا۔ ہمارے پاس ہمارے علماء نے جو لکھا ہے 3 سیر اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے فطرہ دیں۔ بہتر وقت و افضل وقت چاند دیکھنے کے بعد سے نماز کو آنے سے پہلے تک تھا۔ اب وقت مکروہ یہ ہے کہ کم از کم اب گھر کو جا کر غروب آفتاب سے پہلے ادا کر دیں، یہ دینے میں کراہیت ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ دے دیں، اور اس کے بعد دینا اس میں حرمت علماء نے لکھی ہے۔ اور فطرے کے احکام لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جس پہ ہے فطرہ اس پر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو فطرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، میں نے سابق میں احکام سنائے ہیں۔ فطرہ تو آج ان سب لوگوں پر ہے جن کے پاس آج گھر میں اہل و عیال کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، دن بھر کا کھانے کا سامان غلہ موجود ہے، اور اس کے بعد فطرہ دینے کے اتنا اناج یا اتنی وسعت، اتنا پیسہ گھر میں موجود ہے، تو اس پر فطرہ دینا اپنے اہل و عیال کی طرف سے ضروری ہے۔ تو عزیزو، فطرے کو دو، یہ 3 سیر اناج، یہ 3 سیر اناج ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ مومن کی خوشی جو ہوتی ہے، وہ مومن کی خوشی خود کھا کے خوش نہیں ہوتا، اس کی ہر عبادت جو ہے اپنے بھائی کو خوش کر کے قبول ہوتی ہے۔ اور ہماری عید بھی 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدیں بھی اللہ نے جو مقرر فرمائی ہیں، اللہ کی اطاعت کے پورا ہونے میں، اس کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ رمضان کے روزے مہینہ بھر ہم نے عبادت کی، اور وہ عبادت کی کے پورے ہو جانے کے بعد اس خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن ہم قربانی اللہ کی روزے نمازوں کے ساتھ بعد ہم اللہ کی راہ میں قربانی بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزو، بھائیو، بزرگوں، آج ڈھونڈ کر
غریبوں کو فطرہ پہنچاؤ، خیر خیرات کرو۔ اور آج اہم بات یہ ہے، گلے مل کر گلے شکوے دور کرو۔ جو لوگ کینہ حسد دل میں نہیں رکھتے، اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ دشمنیوں کو ختم کرو، برائیوں اور نفرتوں کو ختم کرو۔ اگر کبھی کچھ ہو چکا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، بھائیوں سے ہوتا ہے، دوست احباب سے ہوتا ہے، محلے والوں سے ہوتا ہے، آج خوشی کا دن ہے، معاف کرو لوگوں کو، بے ساختہ ملو، اللہ کے نام پر معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ جو لوگ معاف کرتے ہیں اللہ انہیں معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے عید کا دن خوشی کا، ملاپ کا، محبت کا، مغفرت کا دن ہے۔ خدا کی معافی کے اگر طلبگار ہو تو بندگان خدا کو معاف کرو، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے، خدا بندہ عید کی سچی خوشیاں ہمیں نصیب فرما۔ خوشیاں ہماری مولا اسی وقت ہوں گی جب ہمارے روزے قبول ہو چکے ہوں گے۔ مولا ہمارے روزوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے حبیب کی دعاؤں کو دیکھ۔ مولا ہم سب کے ناقص روزوں کو کامل بنا کے قبول کر لے، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ مولا آج یہاں جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے مولا۔ خوشی کے وقت دینے والے خوشی سے کچھ نہیں دیتے، دیتے ہیں مولا، تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ آج ہم سب کو نواز دے، برکتوں سے مالا مال کر دے، شکست ناکامیوں سے دور کر دے، بے روزگاری پریشانی سے دور کر دے، بیماریوں سے دور کر دے، مولا دین کی دوریوں سے دور کر دے۔ ہمیں ہماری اولاد کو نیکوکار بنا، مولا دیندار بنا۔ ہم سب پر فضل کا سایہ فرما، بستی پر رحم فرما، کرم فرما، اس بستی کو آباد رکھ، اس میں دین کا دین مولا دورہ رہے، یہاں کے رہنے والے دیندار رہیں، نیکوکار رہیں، تیرا نام لینے والے رہیں۔ مولا ہماری بستی کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی کی نظر سے بچا لے۔ مولا خیر کے فیصلے ہمارے لیے فرما، ہمارے گھروں کے لیے فرما، ہماری اولاد کے لیے فرما، صحت دے، ہمیں قرضوں سے نجات دے۔ گھروں میں بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ان کا نیک بر کا انتظام فرما، غیب سے رشتے طے فرما دے۔ مولا اس جتنے مرحومین و مغفورین ہیں، ہمارے ماں باپ، دادی، جتنے ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، دوست احباب رشتہ دار، ہمارے محسن جو اس سال میں گزرے ہیں مولا، آج خوشی کے موقع پر ہم تجھ سے ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں مولا۔ ہم گھروں میں خوش ہیں مولا، انہیں خبروں میں خوش کر دے مولا۔ ہم گھر ہمارے منور کرے ہیں، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے مولا۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں مقبول فرما، انہیں گناہوں سے آزادی عطا فرما، عذاب خبر سے آزادی عطا فرما مولا۔ جو بیمار گھر میں پڑے ہیں، آج وہ نہیں آ سکے، وہ تڑپ رہے ہیں مولا، انہیں صحت عطا فرما، ان کی عمر دراز عطا فرما، انہیں عید کی خوشیاں نصیب فرما مولا۔ ہماری عمروں میں زیادتی عطا فرما، ہمیں پھر آنے والے سال تک زندہ رکھ، پھر خوشی خوشی روزے رکھنے کا موقع عنایت فرما، تراویح پڑھنے کی خوشیاں دے، افطار کی خوشیاں دے مولا۔ یہ دنیا کی خوشیوں کے بعد میدان قیامت میں جب حاضر ہو جائیں مولا، اپنے دیدار کی خوشی سے ہمیں مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم